ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. اللہ پاک نے انسان کو تخلیق فرمایا. روح اور بدن کے امتزاج ملاپ مکس اپ سے اللہ پاک نے ایک شخصیت پیدا فرمائی جسے فرمایا پھر ہم نے اس کو کوئی اور ہی مخلوق بنا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. روح انسانی جنت کی مکین اللہ کی طرف سے آئی. انسانی بدن دنیاوی مادوں سے مل کر بنائے. ان دونوں کے ملاپ سے ایک نئی چیز وجود میں آئی جسے نفس کہا جاتا ہے. جب یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو روح بھی سیپریٹ ہو جاتی ہے, اس کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے. بدن بھی الگ ہو جاتا ہے, اس کی اپنی ایک پہچان ہے. اور ان دونوں کے ملاپ سے وہ جو ایک شخصیت بنتی ہے نئے, وہ ڈس اپیئر ہوتی ہے, وہ ختم ہوتی ہے. جس کے نتیجے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ صحن میں بندہ پڑا ہوتا ہے اور کوئی اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نہ ماں, نہ بیوی, نہ اولاد, نہ دوست اور احباب. ہر بندہ کہتا ہے میت کو ادھر کر دیں, میت کو ادھر کر دیں, میت کو ادھر کر دیں, میت کو چھاؤں میں کر دیں, دھوپ میں کر دیں, اسی کے سامنے کر دیں, برف کے پاس رکھ دیں. میت 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 ہوتی ہے, کوئی نام نہیں لیتا اس کو. اور پھر یہ جوڑے اسی لیے جوڑے جائیں. روح اگر اذیت میں ہوتی ہے تو بدن جس جگہ بھی ہوتا ہے اس کے ذرات اس کو محسوس کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ کی سمیں سگنل وصول کرتی ہیں نا, آپ جہاں کہیں بھی ہوں. یہ انٹرنیشنل رومنگ ہے. بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہو, شیر کے پیٹ میں ہو, قبر کے پیٹ میں ہو یا گنگا میں بہا دیا گیا ہو, اس کا ایک ایک ذرہ موبائل کی سموں کی طرح وہ عذاب یا ثواب یا اس جس حالت میں روح ہوتی ہے اس سگنل کو وصول کرتا ہے.
اب تو یہ بات سمجھانے کے لیے اتنی کوئی مشکل بات نہیں، پہلے لوگوں کے لیے تھا مسئلہ کہ جی بدن جب مٹی بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کس قسم کا رابطہ روح کا رہتا ہے یا کس طرح اس کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اس کو مکمل عذاب تبھی ہوگا جب ان دونوں کو پھر جوڑا جائے گا اور وہ شخصیت وجود میں آئے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، دوبارہ ان کو جوڑا جائے گا اور پھر وہ جو میں ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. فرعون بھی جو ہے وہ بھی اصلی عذاب میں مبتلا نہیں، اس کی روح الگ سے ایک عذاب میں ہے اور بدن اس عذاب کو محسوس کر رہا ہے. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اس کو عذاب قبر کے لیے باقاعدہ ایک دلیل اور بڑی ٹھوس دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. آگ نے آ کے گھیر لیا آل فرعون کو، اس مومن کو، یہ سورہ المومن کی آیت، اس مومن کو جس نے بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی اور کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ میں اللہ کو سپرد کرتا ہوں، تم لوگ میرا کیا حشر کرو گے. ان اللہ بصیر بالعباد. لیکن بہرحال حق بات یہی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو بچا لیا فرعون کے عذاب سے، الٹا آل فرعون عذاب میں مبتلا ہو گئے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. معرض آپ کہتے ہیں ایگزیبیشن کو، جو ایگزیبیشن ہوتا ہے جس میں چیزیں رکھی، عرض جس کو کہتے ہیں، عرض سے بنا معرض، جہاں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے اس کو عرض کہتے ہیں. یعرضون علیہا، وہ پیش کیے جاتے ہیں. ایگزیبیشن جس طرح لگتا ہے اس کی روح پیش کی جاتی ہے آگ پر، یعنی آگ میں وہ مسل غدوا وعشیا، صبح و شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، وہ اشد عذاب ابھی اسے قیامت کے دنوں میں، جس دن اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اسلام جو ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک دولت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. آنکھیں ہیں تو ہم ان لوگوں کے درد کو نہیں محسوس کر سکتے جن کی آنکھیں نہیں ہیں. ٹانگیں ہیں چلنے کی، کھڑا ہونے کی صلاحیت ہے، جن کو فالج ہوا ہے ان کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک خود اس میں مبتلا نہ. وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ تو سورج ہے، تجھے کیا معلوم رات کے دکھ، تو جہاں جاتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے نا، تو نے تو رات دیکھی نہیں، تمہیں کیا پتا کہ رات کتنی دکھی ہوتی ہے. کسے کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بڑی بری بلا ہے. تو سورج ہے، تجھے کیا معلوم رات کے دکھ. کسی دن گھر میں اتر میرے، تو شام کے بعد وزٹ کر ذرا میرے گھر کو، تمہیں پتہ لگے رات کیا چیز ہوتی. اسی طرح چونکہ ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کا دکھ محسوس نہیں ہوتا. جس بندے کو رستہ پتہ ہوتا ہے وہ اس بندے کی بے چینی کو نہیں سمجھ سکتا. جسے رستہ پتہ نہیں ہوتا وہ ہر بورڈ پڑتا ہے، ہر موڑ کو دیکھتا ہے اور پچھلے والا ہارن پہ ہارن دے رہا ہوتا ہے کہ رستہ چھوڑو. یہی ہوتا ہے. دبئی والی گاڑی کو ہم تنگ کرتے ہیں، اس میں بیچارہ وہ رستہ اسے نشانیاں بتائے گی، وہ نشانیوں پہ رکتا ہے، بریک پہ پاؤں رکھتا ہے، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتا ہے، اور ہم نے کلی دبائی ہوئی کہ رستہ چھوڑا ہمارا. آپ کدھر گئے؟ دنیا بھٹکی ہوئی ہے، ہر نشانی کو اٹھا کے دیکھتی ہے، اس کے پیچھے رب کو تلاش کر رہی ہے. اور ہمارے پاس رب ہے اور ہمیں احساس کوئی نہیں. جس طرح ماں باپ جب تک ہوتے ہیں تو بندے کو کوئی احساس نہیں نہ ہوتا کتنی بڑی نعمت ہے اس کے گھر میں. جب مر جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کیا کھو دیا ہے. آپ اندازہ کریں
کہ یورپ کے تمام ممالک پریشان ہیں. پہلے سیکولر پریشان ہوتے تھے، اب پادری بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہو. باقاعدہ انہوں نے بین الاقوامی میٹنگ بلائی ہے اپنے پادریوں کی کہ اس مسئلے کا کوئی حل کرے. مسلمان ساری دنیا میں چھاتے جا رہے ہیں. کس طرح؟ ایک تو ان کے اپنے یہاں مسلمان ہونے والوں کا ایک رش لگا ہوا ہے. وہ لوگ عیاشی کر کے تھک گئے، انہیں چین چاہیے، سکون چاہیے. ان کے پاس سب کچھ ہے، سکون کوئی نہیں. وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ایک طوائف نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں شعر نہیں کہتے. گور بائی ایک طوائف تھی، کسی گیدرنگ میں ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا آپ سب کے بارے میں شعر کہتے ہیں، کبھی ہم پہ نہیں کہا آپ نے. انہوں نے کہا لاؤ جناب آپ ابھی لے لو. کہ لگے ہے کون خوش نصیب آج گوہر کے سوا، سب کچھ خدا نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا. تو اللہ پاک نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے سوائے سکون کے، اطمینان کے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اللہ پاک نے اپنے یاد میں رکھا، اس لیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں، 2 انگلیوں میں. چین وہاں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب دولت مل جائے گی یورپ چلے جائیں گے، کچھ مرزئی بن کے چلے جاتے ہیں، کچھ جناب علی سمگل ہو کے جاتے ہیں، ترکی کے بارڈر پہ گولیاں کھا لیتے ہیں، 4 سال برف پر ان کی لاشیں پڑی رہتی ہیں، مائیں بھی دھکیل کے بھیج دیتی ہیں. قصور صرف اولادوں کا نہیں ہے، ہر شخص نفسا نفسی کا ایک عالم ہے. بیوی بھی دھکیل کے بھیجتی ہے دوسروں کی کوٹھیاں دیکھ کر. ماں باپ بھی دفع کرتے ہیں، دیکھ دیکھ کے چہرے تنگ آ گئے، بوتھا اٹھائے ہوئے روز سامنے پھرتا رہتا، دفع ہو گئے. پھر جب وہ چلا جاتا ہے 7 سال واپس نہیں آ سکتا، اللیگل ہوتا ہے، کام بھی کوئی خاص نہیں ملتا. اللیگلوں کو چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں یہ لوگ، محنت زیادہ کرتے ہیں، پیسے تھوڑے ملتے ہیں. پیچھے ماں فالج ہو گیا، مر گئی ہے تڑپ تڑپ کے جناب علی. اب اسے پتا چلا ہے، اب فون پہ روتا، یہ بھی فون پہ روتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں جب ہمیں حاصل ہو جائیں گی تو سکون حاصل ہو جائے گا. اور ان کے پاس یہ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. خودکشی کا ریشو ان کے یہاں زیادہ ہے. ان کی اپنے یہاں جو گروتھ ہے ان کی آبادی کی، وہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ ان کے بقول 2025 میں یورپ کے ہر ملک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. کوئی کلچر زندہ رکھنے کے لیے، کوئی مذہب زندہ رکھنے کے لیے اس کی جو کم سے کم گروتھ ریشو ہے وہ 3.1% ہونی بہت ضروری ہے. اس سے کم ہو گئی تو وہ مذہب 10 20 30 سال میں مٹ جاتا ہے. ان کے یہاں 1.3 1.8 2.5 3.1 ایک ملک ہے جس میں 3.1 ان کی گروتھ کی ریشو ہے، ورنہ اس سے کم ہے. مسلمانوں کی پتہ ہے کیا ہے گروتھ ہے؟ 1.1. بال ٹھاکرے بھی پریشان ہیں پوری دنیا میں. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ اتنے ان کے یہاں پیدائش کا ریشو نہیں جتنے مسلمان ہونے والوں کا ریشو. اور کوئی لے مین نہیں، بڑے بڑے ان کے مفکر، لکھاری، بزنس مین، پارلیمنٹیرینز، ہاؤس آف لارڈز کے ممبر، سارے مسلمان ہو رہے ہیں. اس لیے کہ انسانی ذہن میں اٹھنے والے، دیکھیں جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں. ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، سوال اٹھتے ہیں، مادی سوال اٹھتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں. تو بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر لی انہوں نے، ہمارے گھر بات دی انہوں نے اپنی جائیداد سے. ہمارے یہاں چونکہ چکر وہ کہا کہ بھوکا آدمی ہمیشہ پیٹ سے سوچتا ہے.
دماغ سے نہیں. ہمارے یہاں روٹی نہیں پوری ہوتی. تحقیق کے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ مادی سوال کے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ دریافت کر لیا ہے. انسان کے اندر ایک روح بھی ہے، وہ بھی سوال اٹھاتی ہے، اس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں. نہ ان کے پادری کے پاس اس کا جواب ہے، نہ یہودیوں کے ربی کے پاس اس کا جواب ہے، نہ ہمارے مولوی کے پاس اس کا جواب ہے. اس کا جواب قرآن حکیم کے اندر ہے. یہ پوری نوع انسانیت کی کتاب ہے. قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے ہر سوال کو سیٹسفائی کرتی ہے. وہ جب خود اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ جا کے کہتا ہے یہ ہے میرے سوال کا جواب. کہا گیا قرآن سپیکس ٹو یو. یہ قرآن تم سے باتیں کرتا ہے. یہ جو پک سال ہے جن کا ترجمہ بڑا مشہور ہے، یہ کرسچن تھا بندہ، لیکن چونکہ بائبل کا یہ بہت بڑا عالم تھا اور یہ بائبل کی انگلش جانتا تھا، اولڈ انگلش جو ہے، تو اس لیے اسے لہذا آپ دیکھیں اس کا جو ترجمہ ہے وہ جو کلاسیکل انگلش ہے آسمانی کتابوں کی، اس والی انگلش اس نے استعمال کی. یہ یوسف علی وغیرہ کا ترجمہ جو ہے وہ جو مارکیٹ کی انگلش ہے اس میں کیا گیا. ٹک ٹھال آپ اندازہ کریں کہ 11ویں سپارے تک نہیں پہنچا مسلمانوں میں. یہ کتاب اپنا رستہ بنانا جانتی ہے. یہ وہ مرکز ہے جس کے اندر ہر پیدا ہونے والی روح کا ریکارڈ موجود ہے. یہ آپ کے موبائل نیٹ ورک کی طرح ہر روح کو جا کے ٹچ کرتی ہے. وہ ریجیکٹ کر دے تو کر دے، یہاں اس کا اندراج موجود ہے، اس کی رجسٹریشن ہے. ہم کچھ نہ کریں، بلکہ ہم کچھ نہ کیا کریں، ہم اس کے رستے سے ہٹ جائیں. ہم اس کے رستے سے ہٹ جائیں. اس پر شیڈو اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو ہمارے کریکٹر، ہمارے کردار نے کیا ہوا ہے. اگر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو ہم ہے، ہمارا کردار ہے. ہمیں جب دنیا دیکھتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتی ہے. چرچل نے کہا تھا قرآن دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس جیسی کتاب کوئی نہیں. مسلمان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس جیسی بدتر مخلوق کوئی نہیں. ہمارا کردار اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان، اس میں ایک کمزور کریکٹر کا بندہ جس پر الزام لگا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، وہ بھی ثواب کے لیے اندر آ جاتا ہے کہ چلو جی میں بھی دین کا کام کرتا ہوں. وہ بھی وہ حدیث روایت کر دیتا ہے. اس نے حدیث روایت کر کے اس حدیث کا بیڑا غرق کر دیا ثواب کے جذبے. اس کے کردار نے حدیث کو کیا کر دیا؟ ضعیف کر دیا. فلاں راوی پر جھوٹ کا الزام ہے لہذا یہ حدیث ضعیف دی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب جھوٹا سچ بولتا ہے تو سچ کی عصمت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. سچ جب جھوٹے کے منہ سے نکلتا ہے تو بے وقت ہو جاتا ہے، اپنی ویلیو کھو دیتا ہے. یہ کردار کی مار ہے، یہ اس کا ڈیمیج ہے. ہمارا جو کردار ہے، ہم پر جھوٹ کا الزام نہیں ہے، ہمارے ثابت ہیں چوری کے اکاؤنٹ. ہمارے رشتے کے ماموں ہیں، چھوٹی سی دکان ہے ان کی، کسی نے ان کے ساتھ درخواست دے دی، انہوں نے گودام رکھا ہوا، فلاں رکھا فلاں رکھا. پہلے 1000 تھا، آج کل وہ 5000 انکم ٹیکس دیتے ہیں. وہ بندہ بعض دفعہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ زکات لگتی ہے اس میں، لیکن وہ انہوں نے ٹھوک دیا اور نام ہٹانے کے وہ پیسے مانگتے ہیں، پیسے دینے کے وہ تیار نہیں.
ایک گاؤں میں رہنے والا معمولی دکاندار 5,000 ٹیکس دیتا ہے اور میاں نواز شریف بھی 5,000 ٹیکس دیتا ہے. اس میں کرپشن ڈھونڈنا کوئی مشکل ہے؟ جن کا بجلی کا بل کروڑوں میں آتا ہے، ٹیکس کے نام پر اس ملک کو وہ 5,000 دیتے ہیں اور نچلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ میں نے دوسروں کی نہیں دی مثال، میں ان کی مثال دو رہا جو نیک پاک شریف مشہور ہے. ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہی کیا، پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا. بدماش تو بدماش ہے، شریفوں کی لوٹ مار دیکھیں. ہمارا کردار، ہم اسلام کا رستہ چھوڑ دیں، ہر بندہ صرف اپنی فکر کرے، اسلام کی فکر نہ کرو. اسلام کی گارنٹی دے کر گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر بننے والے ہر کچے پکے گھر اور ہر خیمے کے اندر یہ دین جائے گا. اللہ نے قسم کھا رکھی ہے اس دین کو ہر گھر میں پہنچانے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المجرمون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہنچے. اگر رستے میں کوئی رکاوٹ ہے وہ ہمیں دیکھ کر اگلا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں ایسا مسلمان بنوں گا. اسلام کا ایک وہ رخ ہے جو ہمیں ہر مہینے 2 مہینے کے بعد کسی کلپ کی شکل میں ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے. گردنیں قلم کی جا رہی ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، کوڑے مارے جا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں، یہ جہالت ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش، یہ جہلا ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. قرآن حکیم ایسی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ جب وہ اس میں پہنچتے ہیں تو پھر اس سے نکل نہیں پاتے. ایک خاتون مسلمان ہوئی، میں پڑھ رہا، رستے میں پیپر پڑے ہو تو لوگوں کی عادت ہے کچرا ڈسٹ بن میں ڈالنے کی عادت ہے. وہ اس میں رستے سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنا تھا. اس دوران اس کی نظر پڑ گئی 4 سطروں پہ. اس نے وہ اپنے پرس میں رکھ لیا، گھر میں جا کے اس پیپر کو اس نے پڑھا. وہ قرآن حکیم کی ٹرانسلیشن تھی. دلچسپی پیدا ہوئی، پورا قرآن خرید کے لے آئی اور مسلمان ہو گئی. اب ہمارا جو حال ہے اس میں نے کہا جس پر صرف الزام ہو، اگر وہ حدیث کی روایت میں شامل ہو جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی. جب ہم اسلام کی روایت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اسلام کو ضعیف کر دیتے. جب آپ اس کا پریکٹیکل نتیجہ دیکھتے ہیں تو آپ سوچو بچار میں پڑ جاتے ہیں. میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں، بہت پہلے کی بات، میں چھوٹا ہوتا تھا، 4تھی 5ویں میں غالباً پڑھتا ہوتا. تو ایک حکیم صاحب ہمارے گاؤں میں تشریف لائے، بڑی مشہوری تھی ان کی. ہماری ایک رشتے کی دادی تھی، ان کو یعنی ہمارے والد صاحب کی پھپھی کی ہم دادی کہتے تھے. ان کو فالج ہوا تھا، نظر کمزور ہو گئی تھی. تو ان صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ صاحب میں جو نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، کچھ نہانے کے لیے انہوں نے دیا، کچھ کھانے کے لیے دیا، کچھ تیل مالش کے لیے دیا. ان کا کہ جی آپ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو میری مسجد کا دروازہ ہے، مین گیٹ، اتنا ہی درمیان میں وقفہ تھا. تو کہنے لگے کہ وہاں پہ چیونٹی جا رہی ہوگی تو آپ کو نظر آئے گی اس نسخے سے. اور خود جب وہ دوائیاں بنا رہے تھے، ڈال رہے تھے اس گرم پانی کے اندر، تو پوٹلی میں سے نکال کے تلی پہ رکھ کے یہاں دیکھتے تھے.
پھر دوسری نکالتے تھے، پھر یہاں رکھ اس کو دیکھتے تھے۔ میں نے دادی سے کہا کہ اگر یہ نسخہ واقعی اتنا ہی کارآمد تھا تو حکیم صاحب 2 خوراکیں خود کیوں نہیں کھا لیتے؟ آپ کو تو کہتے ہیں چمٹی وہاں دیکھیں گے، وہ دوائیاں ان کے پاس رکھ کے دیکھتے ہیں۔ وہ تیسری چوتھی پڑھتا تھا، مجھے اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ فراڈ ہے، وہ فراڈ ہی نکلا۔ تو جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اسلام کے اتنے ہی فائدے ہیں جتنے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر تم اس کتاب پر چلو، اللہ کی بات مانو، تم سروں کے اوپر سے بھی کھاؤ، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاؤ۔ کہتے یہ تو کشکول اٹھائے ہمارے پیچھے پھرتے، اس نسخے پہ عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم تو ایسی ان کے لیے ذلیل کر دینے والی شرطیں رکھتے ہیں، یہ پھر بھی مان کے تو ان کو پیسے لے لیتے ہیں، یہ اس ایک آیت پہ عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ 6236 آتے ہیں نا، 6666 نہیں ہیں۔ اس پہ کوئی نہیں تحقیق کرتا۔ ہر موبائل میں کیلکولیٹر موجود ہے، ہر سورت کے سٹارٹنگ میں لکھا ہے اس کی کتنی آیتیں، ذرا جمع کر کے دیکھیے گا۔ ہم نے کیا تحقیق کرنی، ہم نے کیا دریافت کرنا؟ قرآن کی آیتیں نیلام گھر میں 6666 جواب درست ہے، تو پھر باقی مسنگ ہی کدھر چلی گئی؟ ریکارڈ پہ تو 6236۔ تم ایک آیت پہ عمل کر لو، سروں کے اوپر سے بھی کھاؤ، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاؤ، اعتبار کوئی نہیں، ہمیں خود اعتبار کوئی نہیں۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ بسم اللہ کہہ کہ اللہ کے نام سے جس چیز کو جو حکم دو وہ پورا کرتی ہے، اللہ پاک نے تمہارے لیے مسخر کر دیا اس کو، اس لیے کہا کہ ان دی نیم آف اللہ کا ہو، وہ چیز تمہاری اطاعت کرے گی، تم رب کے نائب ہو۔ جب قاضی سزائے موت لکھتا، فیصلہ لکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان دی نیم آف دی پریزیڈنٹ آف UAE۔ جب تم کہتے ہو ان دی نیم آف اللہ، دریا پہاڑ تمہارا حکم مانتے ہیں، اگر تم اللہ والے ہو، خود تمہارے اوپر اگر بسم اللہ ہے۔ مولوی صاحب نے تقریر کی، درمیان میں دریا پڑتا تھا، دریا کے پار بڑا سرسبز علاقہ تھا، اس طرف گھاس وغیرہ سارے جانوروں نے کھا لی تھی، چرواہا تھا، انہوں نے کہا لو جی مولوی صاحب نے نسخہ بڑا اچھا بتایا، اس نے بسم اللہ کر کے دریا کو کہا میں نے پار جانا ہے، بکریاں جوڑی پار چلا گئی۔ اب اس کی بکریاں موٹی تازی ہونا شروع ہو گئی، دوسرے لوگ پریشان ہو گئے، بھئی یہ تم کیا کھلاتے ہو ان کو؟ اس نے کہا میں تو پار لے کے جاتا ہوں، پار چراتا ہوں۔ کہا پل کو نہیں، درمیان میں دریا، نے کہا بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہوں، دریا ڈبوتا ہی نہیں ہے، نہ مجھے نہ میری بکریاں۔ بات اڑتے اڑتے مولوی صاحب تک پہنچی، مولوی صاحب نے کہا سچی مچی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلے گئے، دریا پہ پہنچے تو چرواہے نے بسم اللہ پڑھی، پار چلا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا میرے لک میں رسہ بننے دے۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ کچھ اور پڑتا ہے، یہ بسم اللہ سے اتنا کام نہیں ہو سکتا۔ اعتماد کی بات ہے نا۔ نماز استسقاء کے لیے لوگ نکلے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی بغل میں چھتری دبائے ہوئے، ابو کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے، تو کسی انکل نے مذاق کیا، بیٹا یہ اوپر دھوپ دیکھو، یہ کیا تم چھتری لے کے جا رہے ہیں؟ کہا انکل ہم بارش مانگنے جا رہے ہیں نا اللہ سے۔ کہا جب واپس آئیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی، میں اس لیے چھتری لے کے جا رہی ہوں۔ یہ اعتماد جب تک بندے میں نہ ہو نا اللہ کے بارے میں، اس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک جن سے ہوتے ہیں، ایک ان کی روح ہوتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ورڈز ہوتے ہیں، اس کی اسپرٹ ہوتی ہے، ایک کلمات ہوتے ہیں، ایک ان کی روح ہوتی ہے۔ ایک میں نے کہا تھا وولٹیج ہوتے ہیں، ایک ایمپیئرز ہوتے ہیں، ان دونوں کا کمبینیشن بڑا ضروری ہے۔ آپ کے AC کے وولٹیج وہی 220 ہی ہوتے ہیں، 10 ایمپیئر والی ساکٹ جہاں فریج لگا وہ بھی وہی ہے، لیکن آپ AC چلائیں گے 10 ایمپیئر والی پہ تو وولٹیج 220 ہونے کے باوجود چلے گا نہیں، ٹرپ ہو جائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ وہی ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آرٹیکلز وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہیں 220۔
امپیئر ہمارے کام میں، ہمارا اعتماد کوئی نہیں، بات ساری فرق آ کے یہاں پڑ جاتی۔ تو مومن اگر اپنے کردار کو درست کر لے تو وہ پروگرس زیادہ ہو سکتی ہے، جو ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ تو ہو، جو بھی قرآن حکیم میں جاتا ہے وہ ہمیں بھول جاتا ہے، اس مسلمان میں ڈوب جاتا ہے جو قرآن حکیم پینٹ کرتا ہے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ برائی کر کے واپس آتے ہیں نا، یہ بڑے پکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بندہ آگے سے ہو کے روڈ بلاک دیکھ کے شرطے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، وہ بڑا پکا ہوتا ہے۔ دوسرے جو جا رہے ہوتے ہیں وہ بڑی سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ ابھی دیکھنا یہ واپس آئیں۔ یورپ جا کے واپس آ رہا ہے، وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ کے واپس آ رہا ہے، اسے پتا کہ میرا اطمینان ان مادی اشیاء میں نہیں ہے، مادی اشیاء کی معراج کو وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن سوائے بے سکونی، خودکشی، آخر اس روح کا جواب، اس کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ وہ قرآن حکیم دے گا۔ تو وہ مومن کون سا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم نے منافق کی نشانیاں سنی، 4: بولے تو جھوٹ بول، وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، امانت رکھی جائے کھا جائے، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، کوئی چکلش ہو، کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو پھٹ پڑے۔ انفجار کس کو کہتے ہیں؟ ایکسپلوژن کو۔ فجر، رات پھٹتی ہے، اس میں سے جو چیز نکلتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں، رات کو پھاڑ کے آتی ہے۔ اور اذا خاصم فجر، جب کسی سے مخاصمت ہو جائے تو پھٹ پڑے۔ جو بندہ آپ میں جو خوبیاں نہیں ہیں وہ بیان کرے اور آپ دھیمے دھیمے مسکراتے رہیں، شرماتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے سے ہوشیار رہو، جس دن تیری اس کے ساتھ مخالفت ہوگی نا، وہ عیب بھی تیرے اندر بیان کرے گا جو تیرے اندر کوئی نہیں۔ تو اس کے مقابلے میں مومن کی کوالٹیز کیا ہے؟ دونوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں آمنے سامنے رکھ، یعنی یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ اگر ایک چیز مینشن کی ہے تو دوسری لازم اس کے ساتھ کرے گا، تاکہ بندے کے سامنے کمپیئر کرنے کے لیے اپوزٹس اس کے سامنے رہیں۔ تو تعرف الاشیاء باضدادہا، چیزیں اپنے اپوزٹس کے ذریعے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ آپ بلندی کو ناپ نہیں سکتے اگر آپ کو پستی کا پتہ نہ ہو۔ سطح سمندر سے پہلے آپ پستی کا ذکر کرتے ہیں، پھر بلندی کو ناپتے ہیں۔ پہلے موت کا ذکر کرتے ہیں، پھر زندگی کو ناپا جاتا ہے۔ موت سے زندگی ناپی جاتی ہے، فلاں کی عمر اتنی۔ الذی خلق الموت والحیات، کیونکہ اس کی پہلی آیات پہلے ہمارے دروس میں آ چکی ہیں، ان پہ میں ذرا ترجمے کی حیثیت سے جاؤں گا، آگے ہم بات کرتے ہیں۔ فرمایا مومن أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، اے نبی جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ تو کافر کیا ہے؟ اندھا ہے، روح کا اندھا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ تو وہ اندھا اور وہ جو دیکھنے والا ہے، هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کافر اندھا ہے، وہ ٹٹول رہا ہے رستے کو، اور وہ رستہ سے قرآن حکیم کے اندر ملتی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو وفا کرتے ہیں۔ وہ جو عہد کر کے آئی ہے نا، ہر کافر کی روح بھی یہ عہد کر
کر کے آئی. الست بربکم قالوا بلا. وہ بلا انسان کے اندر وہ پیاس ہے، وہ ہاں ایک نکی گئی ہاں، وہ شراب بن گئی ہے کہ اس ہاں کو پورا کرنے کے لیے کبھی وہ درخت کو خدا بناتا ہے، کبھی بندر کو خدا بناتا ہے، کبھی سانپ کو خدا بناتا ہے، کبھی مٹی کا بنا لیتا ہے. اس ہاں کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے کہ وہ کہاں ہے، کس کے پردے میں، لیکن وہ پیاس اس کے اندر، اس کی روح کے اندر موجود ہے کہ میں کوئی وعدہ کر کے آیا ہوا. تو جو اس وعدے کو، اس ہاں کو پورا کرتے ہیں اس لوگ بھول جاتے. اسے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان، او کملیا، او کولیا، اور رب کے بارے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی؟ کچھ بھی نہیں، تو بھولا، صرف رب بھولا. رب کون؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. اور تمہیں کہاں سے اٹھایا؟ دیکھیں سمجھانے کے لیے جیسے بچے کو پینگ دیتے ہیں نا، جھولا جھلاتے ہیں نیچے سے اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر. قرآن کیا کرتا ہے؟ انسان کو جھولا دیتے نیچے لے کے آتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قتل الانسان ما اكفر من اي شيء خلق من نطفہ. اور تمہیں کوئی سونے چاندی سے رب نے نہیں بنایا کہ تم انسان نہ بنتے تو چلو تمہاری کوئی اور ویلیو ہو جاتی، کسی گلے کا ہار بن جاتے. تم گٹر کے مکین تھے، میں نے تمہیں وہاں سے اٹھایا. تمہیں وہی بھول گیا. یہ جو مامے چاچے درمیان میں آ کے چھلانگ لگائی ہے جنہوں نے، ان کی خاطر تو ہمیں بھول گیا ہے. جو قدم قدم پر تیری حفاظت کرتا ہے، جب تو اپنی مدافعت نہیں کر سکتا تھا، ایک دمدار کیڑا تھا. ہوا معکم، وہ اس وقت بھی تیرے ساتھ تھا، قسم قسم کے کیمیکلز سے تمہیں بچا رہا تھا. تیرا رحم تک کا سفر 2500 کلومیٹر بنتا ہے حجم کے ساتھ ناپا جائے. انسان کی 6 فٹ انسان کی باڈی اور اس کیڑے کی باڈی کی ریشو سے فاصلے کو نسبت دی جائے تو وہ کیڑا 2500 کلومیٹر سفر کرتا اپنی جگہ پر پہنچنے کے لیے، اور رب اس کی حفاظت کرتا رہتا. اس وقت نہ دولے شاہ، نہ دمڑیاں والی سرکار، نہ کاواں والی سرکار. ایک تیرا رب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے. تیری ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. من ای شیء خلق. اب کبھی غور کیا، اپنے بیج پر سوچا، اور تمہیں میں نے کس سے پیدا کیا؟ جنہوں نے تمہیں پھینک دیا تھا میں نے ان کے گلے میں تمہیں ڈال دیا. وہ تمہیں چومتے پھرتے، جو تمہیں چھونے کے لیے تیار نہیں تھے. ما غرک بربک الکریم. رب ہی بھولا ہے تمہیں، اور کچھ نہیں بھولا. وہ عہد جو ہم اس سے کر کے آئے. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. اور وہ اس میثاق کو جو دو طرفہ ہے اس کو بھولتے نہیں کسی حال. سب سے پہلے وہ رب کے بندے بنتے ہیں، اس کے بعد ساری باتیں ہوتی ہیں. پہلے وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میں کام کرنے چلا ہوں اس سے میرا رب تو ناراض نہیں ہو، فلاں 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 تو ناراض ہوگا. کہا نا کہ حیا یہ ہے کہ اللہ نے جہاں تمہیں بلایا ہے وہاں سے تمہیں غائب نہ پائے. اس نے کہا نا حی علی الصلاۃ، تو اسی وقت اٹھ کے وضو کی تیاری کر دو، چیزیں ڈھونڈو، پتہ چلے کہ کسی کی پکار نے تمہارے اندر کوئی تھرتھلی مچائی. اور جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا وہاں تمہیں دیکھے نہ ہو، وہاں تمہیں دیکھے نہ. اس کا نام حیا ہے. ایسی مجلس جس میں اللہ کی حدیں توڑی جائیں اور آپ کو دعوت دی جائے، اس میں جاتے ہوئے اللہ کا سپاہی اچھا نہیں لگتا.
سوائے اس کے تو وہ منع کرے آپ یہ نہ کریں، یہ خلاف ہے، یہ خلاف ہے، یہ خلاف ہے. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو بڑی ساری میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اس میں بھی پھر پھپھی ناراض ہو جائیں گی، چچا ناراض ہو جائیں گے، تایا ابو ناراض ہو جائیں گے، سسر ناراض ہو جائیں گے، میرا فلاں فلاں رشتہ ہے. سارے رشتے جوتے کی نوک پر ہوتے ہیں جب مقابلے میں رب ہو. پہلے سوچو ربا تو راضی تے سارا جگ راضی، مجھے تیری رضا چاہیے. اللہم انت احق من ذکر، اللہ پاک تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تجھے یاد رکھا جائے، کیونکہ اس کے احسانات. بندہ کسی کو یاد کیوں رکھتا ہے؟ کسی احسان کی وجہ سے رکھتا ہے نا. آپ کو ڈھیروں لوگ ملتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں، آپ کسی کو یاد نہیں رکھتے. ماں باپ کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ان کے احسانات ہیں. پھر اسی طرح جس کے اس سے کم ہوں گے، جس سے اس سے کم ہوں گے، اس طریقے سے احسانات کی میں سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ اللہ پاک کے. انت احق من ذکر واحق من عبد واوثر من ابتغی. اللہ پاک تو سب سے زیادہ قیمتی ہستی ہے جس کی رضا چاہیے جائے. اللہم وجہک اکرم الوجوہ. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک، میں نے کہا تھا نا کہ حضور کی دعاؤں میں تعلیم ہے. اللہ پاک تیرا چہرہ سب سے زیادہ عزت والا چہرہ ہے کہ اس کی خاطر کیا جائے. فلاں دے منہ پیچھے، فلاں دے منہ پیچھے، فلاں دے منہ پیچھے. اس کا منہ سب سے زیادہ عزت کا حقدار ہے کہ خودے پیچھے کام کیا جائے. یطعمون الطعام علی حبہ یبتغون وجہ اللہ. اللہ کے پیارے کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر. وَأَوْسَرُ مَنِ ابْتَغِي وَأَرْأَفُ مَن مَلَكَ. مالکوں میں سب سے رحم دل تو ہے. وَأَجْوَدُ مَن سُئِلَ. تو بہترین ہستی ہے جس سے سوال کیا جائے. وَأَوْسَعُ مَنْ آتَى. دینے والوں میں سب سے کھلا ہاتھ رب تیرا ہے. دینے والوں میں سب سے کھلا ہاتھ رب کا ہے. بل یداہ مبسوطتان. اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. یا باسط الیدیہ بالرحمہ. یہ سارے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کی صفت بیان کرنے میں بندے کو بتایا جائے اس کا رب اس کیا ہے، اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اور وہ لوگ اس کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا رب نے حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. اور رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور انہیں برے حساب سے ڈر لگتا ہے. یعنی وہ جو رشتہ داری جوڑتے ہیں، اللہ رب اس کے کہ رشتہ داروں کے سارے کام رشتہ داری توڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ بندہ رب سے ڈر کے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، اس کو جوڑتا ہے. اس کے لیے اب دیکھیں، مرا ہوا جب کوئی بھی ہمارا برے سے برا رشتہ دار بھی مرتا ہے تو مرنے کے بعد ہمیں اس کی کچھ نیکیاں یاد آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ جب مر جاتا ہے تو پھر ہمیں، شوہر مر جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے بڑا اچھا تھا ہون قدر آئی. پہلے گلے شکوے جہاں بیٹھے گی بتا گی تو میرے خود سر چڑھیا ماں پہ ہونے. مرتا ہے تو پھر پتہ چلتا. اب بیوی مرے گی تو پھر شوہر کو قدر آئے گی کہ وہ بھی کوئی چیز تھی، اس کے بغیر گھر کا یہ حال ہے، اولاد کا یہ حال ہو گیا. لیکن زندہ کی قدر کوئی نہیں. جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی نیکی قرید کر سامنے لا کر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. یہ جب بندہ مر جاتا پھوڑی ہوتی ہے، ہمارے یہاں پھوڑی کہتے ہیں اس کو. لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، خواتین کی پھوڑی الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ ہوتی ہے. تو اس میں گھر والا بھی کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا تو جو ریپریزنٹ کرتا ہے، جس کے آپ جا کے تو وہ کرتے ہیں، اس کے سامنے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. تو اس میں ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مرنے والے کی 1 2 4 نیکیاں گنوائے کہ مرحوم ماشاءاللہ ایسے تھے، اللہ پاک مہربانی فرمائے گا، بڑے یہ تھے یہ تھے. ایک بندہ مر گیا دیہات میں جس نے کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھائی نہیں کی ہوئی. ساری پھوڑی خاموش بیٹھی ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے. اب کوئی بندہ تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں. پتہ سب گاؤں والوں کو ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. تو اگر کوئی جھوٹی تعریف کرے گا
تو ظاہر ہے دوسرے کہیں گے کہ یہ دیکھ مسکا پالش کر رہی، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ یہ تو اس کے اندر اچھائی نہیں تھی، گاؤں والے جانتے، لہٰذا کوئی بندہ تیار نہیں تھا بات کرنے کے لیے، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر ایک نائی نے لمبی سانس لے کے بات شروع کی، کہنے لگا دنیا کے منہ تو نہیں پکڑے جا سکتے، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ مرحوم اللہ بخشے ان کی شیو بڑی نرم تھی، یقین کریں میں اس طرح رکھتا تھا تو پتہ چلتا تھا مکھن میں پھیر رہا ہوں، ملائی کی طرح شیو تھی۔ آخر اس نے کوئی نہ کوئی نیکی ڈھونڈ کے نکالی ہے۔ اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس کی شیو نرم ہوتی ہے اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے۔ اب یہ نئی فلسفہ بیان کر میرا تجربہ نہیں، میں نائی کی بات کر رہا ہوں۔ نائی نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جس کی شیو نرم ہوتی ہے اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے، لہذا مرحوم کو خطرہ کوئی نہیں۔ تو اسی طرح اگر زندے کی بھی کوئی ایک آدھ چیز، ایک آدھ نیکی ہم سامنے لے آئیں اور اس نیکی کو دیکھ کر اس نیکی سے ہم جڑ جائیں۔ آپ بھنڈیاں لینے جاتے، ساری بھنڈیاں اچھی ہوتی ہیں، چن چن کے لیتے ہیں۔ مالٹے لینے جاتے ہیں، ایک جگہ ہم گجر خان سے آ رہے تھے منڈی میں، تو ٹماٹر لگے ہوئے تھے، ایک جگہ مہنگے لگے ہوتے، ایک جگہ سستے لگے ہوتے۔ وہ جو مہنگے دے رہا تھا وہ کیا آواز لگایا، کار پہنچنے والے 8 روپے کڑی، کار پہنچنے والے، یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے وہ جو 6 روپے دے رہے ہیں وہ گھر نہیں پہنچیں گے۔ وہ جو سستے تم لے کے جا رہے ہو گھر پہنچو گے تو یہ کیچ اپ ہوگی۔ تو کہہ رہا تھا کار پہنچنے والے، ہر چیز آپ چن کے لیتے ہیں۔ بندے کے اندر خامیاں خوبیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، دیکھو لوگ دھات کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح سونا اور چاندی کی دھات ہوتی ہے۔ تو سونے میں خالص سونا، یہ جو 555 والے بسکٹ تو کسی کان سے نہیں نکلتے، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ کی ہو یا ٹیکسس کی ہو، اس میں اکثر ریت ہوتی ہے، تھوڑے سے ذرات سونے کے ہوتے ہیں، پروسیس کر کے سونے کو الگ کر لیا جاتا ہے، ریت کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر بندہ، یہ جو عمر ہے، یہ 555 سونے کی اینٹ، اس کو میں نے بنایا، اس کے اندر بڑی خامیاں بھی تھیں، مجھے بنے بنایا آسمان سے نازل کردہ بندے نہیں ملے، یہ نبی یہ 313 لے جاؤ، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میرے نبی نے ان میں سے برائیوں کو چھانٹا ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کو بھٹی میں ڈالا ہے، ان کو پالش کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ بھٹی جو عمر ابو بکر بناتی ہے وہ یہ قرآن حکیم ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات نے ان کو پالش کیا ہے، ان سے خامیوں کو دور کیا ہے۔ تو رشتہ داروں کے اندر بھی ڈھیر ساری خامیاں ہیں، تو ہم بھی تو کسی کے رشتہ دار یارا ہیں ہی ہیں نا، ہم کوئی آسمان سے نازل ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی ڈھیر ساری ہیں، لیکن ہمیں اپنی خامیاں چھوٹی لگتی۔ مشین میں ہوتا ہے نا ریڈیوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہم اپنی خامی کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم اشارے پہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ٹائم سب اشاروں کا برابر ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں دوسرے کا اشارہ لمبا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، یار یہ لے کے بہ گیا، یہ کدو کھلے گا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ لمبا ان کو ٹائم دے رہا ہے، یہ بدماشی ہو رہی ہے، دیکھو جی ادھر سے 100 گاڑی اس نے چھوڑ دی ہے، حالانکہ ٹائم مشین نے۔ ایک دفعہ کوئی مسئلہ ہو گیا، امیگریشن پہ بات کر رہے تھے ہم، تو جو مدیر تھا ایئرپورٹ کا، اس نے کہا شوف ممکن انا حرامی ابو مولانا حرامی لیکن هذا مکینہ ما فی حرامی۔ تو پتا چلا کہ بھائی وہ مشین نے برابر ناپ کے رکھا ہوا۔ اچھا
ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا جلدی بند ہو جائے، ہم نکل جائیں، اور جب ہم آ رہے ہوتے ہیں اور اشارہ گرین ہوتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یار یہ گرین ہی رہے جب تک میری گاڑی نہ گزر جائے، چاہے 2 کلومیٹر ہم دور ہوں۔ جب مولوی صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کر کے یہ کھڑا ہو جائے، یار میں نے کام پہ پہنچنا، یہ مولوی تو لنٹر ہی ڈال کے بیٹھ گیا۔ اور جب ہم لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، مولوی رکوع میں ہوتا ہے تو گاؤں والوں کو وہی سے آواز دے دیتے ہیں، وہ ہمارے عاشق نمبر ہوتا تھا، اللہ پاک میں فرمایا کہ مولوی جی اوپلے رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر اور 2 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ لیں تو میں کھڑا ہو کے قیام کر کے پہنچ جاؤں۔ یہ جو ہم آتے ٹھک کر کے اللہ اکبر رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہماری رکعت نہیں ہوتی، فرض رہ جاتا ہے، قیام فرض ہے، اس کے بغیر اگر آپ، اور یہ 99% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور اکثر میں قدموں کی آواز سنتا ہوں تو سر اٹھا لیتا ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دو، اس بیچارے کی نماز پوری ہو جائے۔ یہ جو آتے ہی آ کے رکوع میں لوگ مل جاتے ہیں اور قیام نہیں کرتے، فرض اگر رہ جائے تو سجدہ صاحب بھی اگر مولوی آپ کے لیے کر لینا تو نماز نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ اکبر کریں، کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے بقدر کھڑے رہ کے دوبارہ آپ اللہ اکبر کر کے تو جائیں۔ اب آپ نے رکوع کر لیا ہے، امام کو قیام کر لیا ہے، امام کو آپ رکوع میں پہنچ گئے ہیں، اب آپ کی نماز ہو گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ قیام کر کے رکوع میں گئے، آ کے ٹھگ سے اللہ اکبر کر کے جناب آپ نے ڈائر ماری، مولوی صاحب کو پکڑ لیا، تو اس سے آپ کی رکعت نہیں ہوئی، رکعت پڑھنی پڑتی، اور اکثر لوگ یہ خامی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خامیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ ہم جب نیکی کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں نا تو پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نیکی کرے، اور جب وہ ہمارے ساتھ نیکی نہیں کرتا یا اتنی نہیں کرتا جتنی ہم کو چاہیے تو پھر ہم اس نیکی کی جگالی کرنا شروع کر دیتے۔ وہ گلی کرتے ہیں نا جانور، جو گائے بھینس جو ہے وہ صحت مند ہوتی ہے نا، وہ رات کو بیٹھ کے گلی کرتی ہے، اس کے میدے آپ کو پتہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک میدے میں وہ کچا پکا بھر لیتی ہے اور بعد میں پھر اس کو آہستہ آہستہ مکس کر کے تو پھر آگے بیچتی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں گلی کرنا، جگالی کرنا۔ پھر ہم اس نیکی کی جگالی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نیکی ہم کو مار دیتی ہے، ہائپر ٹینشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، میں نے یہ مدد کی، اس کا بیٹا بیمار ہوا، میں نے یہ مدد کی، اور یہ دیکھو یہ مجھے ملنے بھی نہیں آئی، میں دبئی سے آئی ہوں، تو پھٹے ہوں۔ اب ایسی نیکی جو نیکی کی تمنا میں کی جائے، اللہ کی خاطر نہ کی جائے، وہ نیکی بندے کے لیے عذاب بن جاتی ہے، ذہنی مریض بناتی ہے، وہ نیکی کرنی نہیں چاہیے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو بہو سسرال کی زیادہ خدمت کرتی ہے وہ زیادہ پھر اپنی بات کو دہراتی بھی ہے، وہ چاہتی ہے کہ دوسری بہووں کی بنسبت اس کی قدر بھی زیادہ کی جائے، اور جب وہ قدر نہیں ہوتی اس کی محنت کے عوض تو پھر وہ گنوانا شروع کرتی ہے، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، میں جب بھی جاتی ہوں اتنے جوڑے لے کے جاتی ہوں اپنی ننانوں کے لیے، اور وہ دوسری کچھ بھی نہیں کرتی۔ اب جب یہ زیادہ گننا تو وہ بندہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کے لیے یہ گنا جاتا ہے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو وہ احسان بالمن والعذا، احسان جتلا کر اور کسی کو اذیت دے کر جو تم کرتے ہو نا، اس کی بجائے اچھی بات کر دو، تم کسی کے ساتھ ہنس کے بول لو، تمہاری قدر زیادہ ہوگی۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اور تیرے اس صدقے سے جس کے پیچھے، وہ مچھلی کو ہم صدقہ ہی کرتے ہیں نا، وہ جب پھینکتے ہیں اس کو سمندر میں، اس کے بعد جب کنڈی پھنس جاتی ہے، یہ کنڈی سمجھ کے مت نیکی ڈالا کرو کسی کے، وہ اذیت بن جاتی ہے، اس کی بجائے قول معروف ہنس کے بول لیا کرو تاکہ اذیت نہ ہو، تو اللہ کی خاطر۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کے چہرے کی تلاش میں۔ کسی نے اس کے ساتھ برائی کی ہے، آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، وہ بندہ برداشت کر لیتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ امتحان بنایا میرے لیے، مجھے حکم نہیں دیا کہ میں بدی کے بدلے میں بدی کروں،
اس نے مجھے کیا کہا؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ ہمیشہ سیئہ کا جواب اچھائی سے دیتے. بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، سیئہ اور حسنہ کا مقابلہ کرتے ہیں. سیئہ کے مقابلے میں سیئہ نہیں کرتے، برائی کے مقابلے میں برائی نہیں کرتے. ورنہ دین کا تو نقصان کر دیا نا. یعنی اس نے بھی ایک بدی کی، آپ نے بھی بدی کر دی، تو اسلام کی نظروں میں تو آپ بھی وہی نا. ایک نے ایک چاقو مارا، دوسرے نے بھی اسی بندے کو چاقو مار دیا، تو وہ بندہ کیا کہے گا کہ یہ بھائی صاحب چنگے نے چونکہ نہ کھبے پاسے مارے تے اے والے ماڑے نے نہ سجے پاسے مارے. چاقو تو اسلام کو دونوں نے مارا نا. مدد تو شیطان کی ہے نا، بدی میں زیادتی کی ہے نا، نبی کی مدد تو نہیں کی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ بدی کا بدلہ بھی نیکی سے دے. جس کو ہمارے یہاں دیکھیں جو تربیت کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، جس کو آپ صوفیہ کرام کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم ایک ایسا پھلدار درخت ہو جس کے ساتھ اللہ پاک نے نیکی کے پھل لگائے. نیکی کے پھل لگائے، تم نیکی کا درخت ہو. اب جب وہ درخت ہے تو ہر بندہ کہتے ہیں نا، جس گھر میں بیٹی ہو وہاں رشتے ضرور آتے ہیں، اس میں زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، میری پیلا پوچھیا کیوں ہے. اور جس گھر میں بیری ہو اس میں پتھر ضرور آتے ہیں. جس کو بیر نظر ہے انہیں گرانے کی کوشش کرنی. زیادہ کنگ ہے تو بیری لگاؤ ہی نا. جب آپ ایک پودا ہے نیکی کا تو ہر بندہ آپ کو جھنجھوڑ کے وہ نیکی نکالنے کی کوشش کرے. جے بنیا تو بیر دا بوٹا، ہر کوئی کہنو دیسی جھوٹا، بوتے بیر بگاؤ فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا. یعنی جتنا کوئی زیادہ آپ کے ساتھ بدی کرے نا، آپ اتنی زیادہ اس کے ساتھ نیکی کریں. اس لیے کہ جو جتنا زور کا جھٹکا دیتا بیر درخت زیادہ پھینکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر، دیکھو تم پھلدار درخت سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، وہ ان کو پھل مارتا ہے. تو وہ صبر کرتے ہیں. اور اس لیے آگے جب جنت کا ذکر آ رہا ہے تو وہاں یہ بات کہی جائے گی، ادخلوا الجنت بما صبرتم، اب بڑا ہی صبر کر کے آئے ہو تم. یہ جنت میں تمہیں صبر لے کر آیا ہے. اور صبر اخلاق کا پھل ہے، چوٹی ہے. آپ اخلاق پہ چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو. اولاد کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، ٹیکسی ڈرائیور کے معاملے میں، آپ کا جو کلیگ ہے آفس میں، صبر ہر جگہ. یہ وہ امر دھارا ہے جو ہر نیکی کی ماں ہے. صبر لے کر تمہیں جنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے شوہر دنیا میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے سے شادی کر لیتی ہیں، 2 3 3 4 4. جیسے جو خاتون تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی، ان کی شہادت کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آخرت میں اس عورت کا کیا ہوگا؟ وہاں تو سارے مرد موجود ہوں گے، تو وہ کس کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا ان میں سے جس کے ساتھ چاہے وہ جا سکتی ہے. اور اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اور وہ ان میں سب سے اچھے اخلاق والے کو چنے گی. سب سے اچھے اخلاق والے کو چنے گی، سب سے لمبی نمازیں پڑھنے والے کو نہیں، وہ جو اس کے ساتھ اچھا رہا. اس کے بعد حضور کے وہ الفاظ دیکھیں آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذهب الاخلاق ذهبت الاخلاق بخیری الدنیا والآخرت یا ام سلمہ. ام سلمہ یہ جو اخلاق ہے نا، یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی خیر سمیٹ کر لے گیا. اور قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال والے پلڑے میں سب سے وزنی چیز اس کا اخلاق ہوگا، جس کی ہمارے یہاں کافی ڈیفیشنسی ہے. مولویوں سے لے کر نیچے تک میں جس میں شامل ہوں، اخلاقیات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. فوراً ریش ہو جانا، فوراً غصے میں آ جانا، بات کو کاٹنا، کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا. کسی کے لیے آپ دروازہ کھولا آپ نے تو پیچھے لوگ آ رہے ہیں، تو اخلاقیات کا تقاضا کہ پچھلے آنے والے کا پھر آپ انتظار کریں. پیچھے چڑھا ہوا ہے تو آپ دروازہ اس کو پکڑا کے پھر آپ آگے نکلیں.
ایسا نہیں کہ درمیان میں اور آپ نے اس نے سمجھا آپ پکڑ کے رکھیں گے اور آپ نے چھوڑ دیا اور اس کی پیٹھ پہ لگا دبل کر کے، وہ کہے گا بڑے چنگے مولوی صاحب نے، ماشاءاللہ بڑی لمبی داڑھی ہے ان کی، جی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، بڑا نیک بندہ، میری تو پیٹھ سیک دی ہے۔ یعنی وہ جو نیکی کا اس کے یہاں تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے ڈیل کس طرح کی۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہے سڑک کے کنارے، تپتی دوپہر ہے، جیسے آپ نے دیکھا یہ جو مزیروں میں کام کرتے ہیں یہ اونٹ چلانے والے بھی، یہ لوگ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں ٹیکسی ویکسی کوئی نہیں ہوتی، یہ پہلے تو میلوں چل کے صحرا سے پکی سڑک پر آتے ہیں، 4-5 میل، اور پھر یہاں وہ کسی نرم دل والے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ یہاں سے اٹھا کے اس جگہ پہنچا دے جہاں سے میں ٹیکسیاں یا بسیں ملتی ہیں۔ آپ نے گاڑی میں اے سی لگایا ہوا، فل سردی لگی ہوئی ہے آپ کو، اور آپ نے دیکھا کہ بندہ کھڑا، اور آپ کو یہ بھی احساس نہیں کہ یہ بندہ یا بلا ہے، اور آپ دبا کے گاڑی لے آئے، تو وہ دور سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس قسم کا، انہوں نے دیکھا پرنا بھی باندھا ہوا ہے، مولوی صاحب کی داڑھی بھی کافی ساری لمبی ہے، ماتھے پہ نشان بھی بنا ہوا ہے، تو کہے گا بڑے چنگے مولوی صاحب نے بھی پورے 8 سلنڈر میں، وہ اچھا کہے گا اس کو۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے گاڑی روکی، نے کہا آ جاؤ میرے بھائی آ جاؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، وہ جا کے ڈراپ کر کے وہ جس جگہ ذکر کرے گا کیا کہے گا، یار پھر ایک شریف آدمی آ گیا، بڑا اچھا آدمی آ گیا، اس کو یہ پتا نہیں کہ نماز وہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، وہ کیوں اس کو اچھا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ اچھائی کی۔ لہذا اخلاق، صبر جس کی جڑ ہے، آپ اخلاق پہ چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور برائی کو ہمیشہ اچھائی کے ذریعے ختم کرتے ہیں، وہ لوگ ڈیزالو کرتے ہیں، اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں اس کو۔ ایک بندے نے بدی ڈال دی ہے، آپ فوراً نیکی ڈال دیں تاکہ بدی کی کالت کم ہو جائے معاشرے میں۔ آپ کا کام یہ ہے، دنیا میں آپ اس کام کے لیے دیتے ہیں، جیسے بلدیہ والے نہیں ہوتے، عید والے دن بھی ان کی چھٹی نہیں ہوتی، یہ جو صفائی والے ہوتے ہیں، آپ پیتے جا رہے ہیں، آپ کا ختم ہوا ہے جوس، آپ نے جناب علی وہ کاک ٹیل والا ایسے کر کے گلاس پھینک دیا، وہ دوڑ کے اٹھاتا ہے بیچارہ اور اس کو اپنے اس میں ڈال لیتا ہے۔ اس نے کبھی گالی دی؟ اسے پتہ میرا کام یہ ہے، مجھے تنخواہ اس کام کی ملتی ہے کہ یہ لوگ پھیلاتے رہیں گے، میں اٹھاتا رہوں گا۔